نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا له لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے اور کئی نسبتوں کے حوالے سے اس کی عظمت و شان ہے۔ تو میں نے جو آج قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت قرآن پاک کے بارے میں ہم کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ معراج شریف کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں نے سمجھا کہ قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ جو حضور کے وسیلہ سے ہم تک موجود ہے، اور یہ زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی اسی طرح زیر زبر شد مد کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں۔ ہر چیز بدل گئی، پہلی آسمانی کتابیں ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ بدل گئیں کیونکہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم قرآن پاک کو ہی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ قرآن پاک وہ عظیم تحفہ ہے، اور اس کا ہر لفظ، اس کی ہر زبر، اس کا ہر زیر یہ ہو بہو ویسے ہی ہے جیسے رب نے فرمایا ہے، جیسے رب نے فرمایا ہے۔ تو آج چند احادیث قرآن پاک کی آیات، تاکہ ہمارے قلوب و اذہان میں قرآن پاک کے پڑھنے کی جہاں ہمیں شوق پیدا ہو، وہاں ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بزرگ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے اتنا ہی اپنا راز کھولتا ہے جتنا پڑھنے والے میں شوق ہوتا ہے۔ جو اسے برکت کے لیے رکھتے ہیں اسے اتنا ہی حاصل ہوتا ہے، جو صرف الماری میں سجانے کے لیے رکھتے ہیں اتنا ہی حاصل ہوتا ہے، جو صرف رکوع پڑھتے ہیں اتنا ہی، لیکن جو اس میں غور فکر کرتے ہیں تو پھر انہیں اتنا ہی فیض ملتا ہے جتنا اس کے ساتھ تعلق بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے پاس قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ دیکھیں نا، کوئی ایک چیز پہلی کلاس کا، 5ویں کلاس کا، 10ویں کلاس کا سلیبس بندہ پڑھ لے تو اسے دوبارہ کہیں کہ دوبارہ پڑھو، 1 سال اور لگاؤ، تو وہ نہیں پڑھے گا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر پڑھیں، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے ہر جو ہے وہ لمحہ، اس کے عوارف، اس کے معانی وہ نکھر کر بندے کے سامنے آتے ہیں۔ تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک، بار بار پڑھی جانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب
تمہارے پاس قرآن پاک پڑھا جائے تو فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سنو، وانصتوا لہ، اس سے نصیحت حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، جب قرآن شریف پڑھا جائے اسے غور سے سننا، جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تلاوت غور سے سنیں، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں یا آپ کے پاس پڑھا جا رہا ہے تو اسے غور سے سنیں، اسے نصیحت حاصل کریں، پھر ہی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ تو قرآن اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک تر چیز کا بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کا بھی ذکر ہے، انسانوں کے معاملات کا بھی ذکر ہے، اور ہر خوشی غمی کو جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، نماز، قرآن، ہر چیز کا بیان، یہ پورے کا پورا ایک، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے، یہ کیا پوری انسانیت کے لیے، چاہے تو غیر مسلم اس کے اوپر عمل کر کے فائدہ پا لے، اگر غیر مسلم بھی اس پر عمل کرے گا نا تو اسے بھی فائدہ ہوگا، چاہے وہ ایمان نہ لائے، لیکن اگر اس کے اصول و ضوابط پر چلتا ہے تو اسے قرآن کا فیض ضرور ملے گا، لیکن اگر مسلمان ہو کر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی، حضور نے اس لیے تو فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن شریف، دوسرا میری سنت، اور ایک مقام پر فرمایا میری اہل بیت اطہار۔ ان دو چیزوں کو پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج جو ہمارے لیے زوال اور ہمارے لیے ایک شرمندگی اور پستی ہے وہ یہ ہم نے اس قرآن کو ایک محض کتاب سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کتاب نہیں، یہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ تو فرمایا اس کو غور سے سنا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اب چند احادیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے پڑھنے والے کے لیے جو فرمائی ہیں، بڑی پیاری احادیث ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں عربی میں جو حضور نے فرمایا ہے نا، عربی میں پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کو سنایا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، قرآن کو بار بار پڑھا کرو، قرآن کو بار بار پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والوں کے لیے قرآن پاک کو شفیع بنائے گا، یعنی اپنے پڑھنے والے کی یہ شفاعت کرے گا، اس کو بار بار پڑھا کرو۔ ظاہر آگے تو ہمارے پاس تو یہی نقدی ہے نا، قرآن شریف ہے، نماز ہے، سچائی ہے، معاملات کی درستی ہے، یہی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ تمہاری بخشش کا سامان، یہ بھی شفاعت کرے گا، یہ بھی شفاعت کرے گا۔ پھر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، وہ فرماتے ہیں یؤتی یوم القیامت بالقرآن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بھی لائیں گے، وَأَهْلِهِ، اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی لائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ لوگ آئیں جو قرآن پڑھتے تھے، ہیں جی، مختلف کیٹیگری ہوں گی نا، وہ لوگ آئیں جو صدقہ دیتے تھے، وہ لوگ آئیں جو روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ آئیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ اس طرح ایک قسم ہوگی کہ اللہ پاک فرمائیں گے میرے وہ بندے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، جو قرآن پاک پڑھتے تھے، الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک ہے پڑھنا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اس پر عمل کرنا یہ سونے پر سہاگا ہے، یہ نور علی نور ہے کہ قرآن پڑھا بھی، پھر اس پر عمل بھی کیا، پھر اس کی برکتیں کما حقہ بندے کو ملتی ہیں جب وہ پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جو دنیا میں اس پر عمل بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، آؤ میرے سامنے آؤ۔ اللہ پاک پھر کیا کرے گا؟ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، فرمایا ان بندوں کے سامنے نا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران چل رہی ہوں گی۔ سورہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن ان صورتوں کو نور کی شکل میں چلنے کا حکم دیں گے، یعنی یہ چلیں گی، آگے آگے وہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، اور پھر وہ کیا کریں گی؟ تو ہا جان ان صاحبہما،
یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتے تھے لہٰذا ان کی بخشش کرو۔ یہ پڑھا کرتے تھے ان کی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے تو ہاتھ جان ہے، یعنی حجت قائم کرنا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتی تھی، ان سے کیا سوال کرنا ہے، یہ مجھے پڑھتی تھی، مجھ پر عمل کرتی تھی۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی بڑی فضیلت ہے، ہر سورت کا بڑا مقام ہے، اس لیے اس کو کھولا کریں۔ یہ نہیں شادی کے موقع پر ہم نے جہیز میں دے دیا یا کسی خاص موقع پر لاؤ جی قرآن لیا، نہیں، اپنے بچوں کو دیکھیں حضور نے فرمایا 3 چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھا دیں بچپن میں۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، حضور کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، وحب تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ بچوں میں چیک کرو کہ یہ چیزیں ان میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہے وہ موبائل میں ماسٹر ہیں، اور چیزوں میں ماسٹر ہیں، پیسے کھانے میں ماسٹر، لیکن یہ دیکھیں قرآن کے پڑھنے کے بھی ماسٹر ہیں کہ نہیں ہیں۔ ادھر سے بیڑا گرک تو نہیں ہو رہا، ہماری پکی پکائی فصل برباد ہو رہی ہے، کیڑا لگ گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف دیکھا کریں، ان کو پوچھا کریں کہ قرآن پاک کتنا پڑھا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ خود پڑھیں گے، اور بچے کے سامنے آپ جو بھی اچھا کام کریں گے وہ بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا یہ دونوں جھگڑا کریں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام آئے نا پڑھا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 بار نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی عادت بنا لیں۔ یہ درود شریف آپ کے سانسوں میں گٹی میں شامل ہو جانا چاہیے، جب بھی سرکار کا نام آئے تو پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھا دوسروں کو بھی پڑھایا۔ تو اس پر 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو خود پڑھنا، یہ بھی بہترین مومن ہونے کی نشانی ہے، پھر آگے دوسروں کو پڑھانا۔ وہ قاری صاحبان، وہ حفاظ، وہ استاد جو آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں، ان کو اپنی آنکھوں پہ بٹھایا کریں، اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ جو ہمارے پاس ہے وہ اچھی طرح اس بچی میں منتقل ہو جائے، اور قرآن پاک کے نور سے صحیح طرح وہ فیض یاب ہو جائے۔ اور کوشش یہ کیا کریں کہ بچے کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سکھائیں، اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر سکھائیں، تب جا کر بچے کا پھر ذہن روشن ہو جاتا ہے، اس میں نور الہی اور نور رسول کا ایک ایسا خزانہ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے جو مرتے دم تک اسے نکلتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں قرآن اترتا تھا، جہاں قرآن اترتا تھا، یہ وہ گھرانہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررۃ، فرمایا وہ اس کے پڑھنے میں ماہر بھی ہے، یعنی قاری ہے، خوش الحان ہے، قاری ہے، قرآن پڑھا اور اس کے پڑھنے میں وہ ماہر بھی ہے، بڑی عمدگی سے پڑھتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ بزرگ اور اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہے۔ تو قرآن پاک کو خوش الحان اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے قرات بھی سیکھنی چاہیے، قرآن پاک کو اچھے الفاظ کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، قرآن پڑھتے تھے تو پرندے بھی خاموش ہو جاتے تھے، ہیں جی، فضائیں جھومتی تھی، تو لحن داؤدی مشہور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی لحن میں سے ایک لحن عطا کی گئی ہے، یعنی ان کے ساز میں سے ان کی جو لحن ہے، ان کی جو قرات ہے،
ان کی قراتوں میں سے ایک قرات میری امت کو بھی عطا کی گئی ہے۔ یعنی میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں گے کہ بندے کو وجد آ جائے گا، اس طرح پڑھا کریں۔ تو فرمایا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ بھی تو ہوں گے نا جو اڑک اڑک کے پڑھتے ہیں جی، جو کمزور ہیں، صحیح الفاظ نہیں لکھتا۔ کہیں تو پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، کہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ حضور نے ان کو بھی اعزاز بخشا ہے۔ فرمایا ایک تو ماہر قرآن پاک ہیں، جو قرآن پاک پڑھنے کے ماہر ہیں، ان کی یہ شان ہے۔ فرمایا ایک وہ ہیں کہ یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن پڑھنے میں ان کی زبان لکنت کا شکار ہو جاتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، صحیح پڑھا نہیں جاتا لیکن پڑھتے شوق کے ساتھ ہیں۔ فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پاک ان کے لیے بڑا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، زیرہ زبرہ ملا کے شدہ مدہ وہ جوڑ جاڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لہو اجران، ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا ان کے شوق کا ہے جی۔ یہ ان کے لیے 2 اجر ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت میں وہ شوق رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا جیسے فضا رک گئی ہے، اور اتنی خوبصورت آواز میں ہم نے قرآن پاک پڑھتے کسی کو دیکھا ہی نہیں جب حضور قرآن پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس کے پڑھنے میں، سننے میں، عمل کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور علیہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے مثل الاترنجا، جیسے کہ نارنگی ہوتی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن ہے، دوسرا قرآن پڑھتا ہے تو نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ ایسا مومن جو صاحب ایمان بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نور لا نور ہے جی، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے۔ تو فرمایا ریحھا طیب و طعمھا طیب، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ فرمایا ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، فرمایا ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن لیکن قرآن نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا کمثل التمرۃ، اس کی مثال کھجور جیسی ہے، کیونکہ ایمان تو ہے نا اس کے پاس لیکن قرآن نہیں پڑھتا، لیکن اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا لا ریح لہا و طعمھا حلو، فرمایا اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان تو ہے، اس کا ذائقہ تو میٹھا ہے، آگے اس کے ایمان کی خوشبو نہیں ہے، تو خوشبو تو اسی وقت بنے گی نا جب قرآن پڑھے گا، ایمان کی خوشبو اسی وقت باہر آئے گی جب وہ قرآن پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا۔ تو فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ فرمایا ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن، ایسا منافق ہے، منافق اس کے معاملہ ٹھیک نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو ریاکاری کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی مثال ریحانہ پھل کی طرح ہے، کمثل الریحانہ، اس کی مثال ریحانہ پھل کی طرح ہے، ریحھا طیب و طعمھا مر، جس کی خوشبو تو پاک ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ، فرمایا ایسا منافق جو قرآن نہیں پڑھتا ہے بھی منافق لیکن قرآن بھی نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی مثال حنظلہ پھل کی طرح ہے جس کی نہ خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ جو تم ماننے خوشبو بھی نہیں ہے، ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان والا بنائے جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کی خوشبو بھی ہے اور جن کا ذائقہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا عمر فاروق ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج بخشتا ہے اور بعض قوموں کو جو ہے وہ زوال دے دیتا ہے۔ وہ قومیں جو قرآن کو تھامے رکھتی ہیں ان کو عروج ہی عروج ہے، اور جن کو جو قرآن سے اپنا دامن توڑ لیتی ہیں ان کے لیے زوال ہی زوال ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ اگر بندہ مومن ہو کر قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لے تو زوال ہے، لیکن اگر غیر مسلم ہو کر قرآن کے اصول کو اپنا لیتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اب دیکھیں نا بہت سی ایسی چیزیں جو انہوں نے اپنا لی ہیں باوجود غیر مسلم ہونے کے، اس لیے وہ کچھ معاملات میں آگے ہیں۔ ایمان کی اپنی طاقت، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جو ان کے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک فقیر کو پیسے دیتے تو ایک دن آپ نے اس فقیر کو جھڑک دیا، فرمایا تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کماتے کیوں نہیں؟ اب وہ چلا گیا، کچھ دیر وہ فقیر نہ آیا، کچھ دن کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا تم مانگنے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں لکھا تھا کہ زمین میں کوئی ایسا چھپایا نہیں، زمین میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو رزق خدا نہیں دیتا، تو میں نے تو جب سے میں نے یہ پڑھا ہے میں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ میرے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ قرآن سے رشتہ جوڑنا آپ کے لیے ہدایت کے، کامیابی کے، رزق کے ایسے رستے کھول دیتا ہے، لیکن اس کو پڑھیں تو صحیح، اس پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو ہدایت دیتے ہیں، بعض قومیں اس کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، ان سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے حسد کرنا جائز نہیں سوائے دو بندوں کے۔ دو بندوں سے حسد بندہ کر سکتا ہے، اسے رش کہتے ہیں، حسد کرنا تو منع ہے، رش کر سکتے ہیں، دو بندوں سے رش کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وہ بندہ آتاہ اللہ القرآن وہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک اس بندے سے حسد کر سکتے ہیں، رش کر سکتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور دن اور رات لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بھی ایسی نعمت دیں، ہم بھی لوگوں کو قرآن پڑھائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا وہ بندہ رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے کسی بندے کو مال دیا ہے، وہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ صبح و شام لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اب اس بندے سے بھی رش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی لوگوں میں تقسیم کریں، ہم بھی لوگوں کو دیں۔ تو فرمایا یہ قرآن ایک ایسی نعمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سورہ کہف کی، اب قرآن ہے یہ پورے کا پورا عظمت والا ہے، لیکن اس میں بعض وظائف ایسے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی اپنی اپنی شان ہے، وہ خاص ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، تو وہ میں تھوڑا بتاتا ہوں۔ حضرت وہ صحابی فرماتا یا رسول اللہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور یہ اس کے اوپر بادل آ گئے، میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ کہف کی، میرے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ بادل چھا گئے اور بادل جو ہے وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں جو ہے نا وہ میرا گھوڑا خوف سے اچھلنا شروع ہو گیا، مجھے بھی خوف محسوس ہوا کہ یہ بادل کیسے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارا واقعہ انہیں حضور سرکار کو سنایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسلی رکھو، جب بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے سے وہ تسلی تھی۔ اس لیے کیونکہ تو قرآن پاک کی سورہ کہف تو کیسی جو ہے وہ صورت ہے، حضور نے فرمایا جو اس کی پہلی 10 آیتیں یا بعد والی یا آخر والی 10 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ فتنہ دجال بڑا خوفناک فتنہ ہوگا، فرمایا اس کی 10 پہلی آیتیں یا 10 آخری آیتیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الحرب،
فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ کم سے کم قرآن پاک کی اتنی صورتیں کچھ یاد رکھیں تاکہ قرآن کا کچھ حصہ تو یاد ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں بنائی ہیں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ میرے بندے، ہر بندے تو حافظ نہیں ہوں گے، قاری نہیں ہوں گے، چلو کوئی ایسے بندے ہوں گے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں۔ سورۃ الفیل ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ الم نشرح ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ یاد رکھا کریں۔ پہلے بزرگ نا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا تو سورہ یاسین یاد ہوتی، سورہ مزمل یاد ہوتی، تو کچھ حصہ قرآن پاک اپنے اندر ضرور رکھیں۔ سارا تو قرآن پاک ہر بندے کو یاد نہیں ہوتا، وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حفظ القرآن کی نعمت دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح میں، جس میں رہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد رکھا کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد رکھا کریں۔ پھر آخری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جس کو قرآن پاک یاد ہوگا، چاہے زبانی ہے چاہے اوپر سے دیکھ کر ہے، اللہ پاک فرمائیں گے قرآن پاک پڑھنے والے سے اقرا ورتقِ، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا۔ اب بندے کو جتنا یاد ہوگا اس نے ادھر ہی رک جانا ہے۔ جس کو تو پورا قرآن یاد ہے ہیں جی، وہ تو پڑھتا جائے گا اور اپنے جتنے اس کے درجے بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جو وہ ادھر پہنچتا جائے گا۔ جس کو 3-4 صورتیں یاد ہیں اس کو مشورہ یہ ہے وہ ذرا ٹھہر کے پڑھ لے، ہیں جی، آہستہ پڑھ لے تاکہ ذرا منزل اور بن جائے۔ تو فرمایا کہ جتنا قرآن یاد ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جتنا قرآن پڑھا ہے وہ تیرا نصیب ہے۔ تو فرمایا ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، فرمایا اس طرح پڑھ۔ اب یہ خدا کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے حدر کے ساتھ پڑھنا، کہ بندہ تیز پڑھے، صرف امام کو سمجھ آ رہی ہے، پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی درست ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ امام کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، آگے پیچھے سمجھ نہیں آ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بندہ قرات کے ساتھ پڑھے، آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنا، ورتل القرآن ترتیل، اے محبوب قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، آپ کو بھی سمجھ آئے، سننے والے کو بھی سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نماز میں جو ہے وہ قرات کے ساتھ پڑھیں تو پھر تو آپ اکتا جائیں گے، اتنی لمبی قرات ہو جائے گی، وہ محفل میں ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ نمازی جو ہیں وہ پھر اتنا صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ پاک فرمائیں گے اے بندے تیز تیز نہ پڑھو، جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے نا، اس طرح آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ جنت کا بہت سا حصہ تمہیں مل جائے۔ آہستہ آہستہ پڑھو۔ اب جس کو 3 صورتیں یاد ہیں یا جس کو صرف قل هو اللہ یاد ہے، اس نے تو ایک ہی سٹیپ اٹھانا ہے تو صورت ختم۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، جنت تو کچھ بھی لے لو، میری نعمت تو کچھ لے لو۔ اب حضور نے فرمایا جس کو صرف قل هو اللہ صورت یاد ہے اس کو بھی قرآن کے 3 حصے یاد ہیں۔ یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے 3 حصے ہیں۔ لیکن بہرحال پورا قرآن ہے کہ فرمایا وَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، فرمایا تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تیری قرات ختم ہو جائے گی، جہاں تیری قرات ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا قرآن پڑھا کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اور صرف اس کو ثواب کی نیت سے نہیں، یہ اسی وقت آپ کو فائدہ دے گا جب آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اب یہ 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھیں، ہر جادو سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ سورہ مزمل پڑھیں، حضور نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد سورہ الواقعہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور فرما دیں گے۔ سورہ یاسین پڑھا کرو، رزق میں برکتی، بخشش۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے سورہ لم نشرح پڑھی اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جس نے سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھی، آخری رکوع، اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ مختلف صورتوں کی برکات ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کریں گے۔ تو قرآن پڑھیں، اس کو پڑھائیں، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے معاشرے کو
اس کتاب کے نور سے مزین کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔